حج و عمرہ کے مسائل جاننے کے لیے مولانا سید مناظر المظاہری سے اس نمبر پر رابطہ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حجاج کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے مینا جانے سے قبل وہ تمام باتیں یہ ناچیز بندہ آپ کا خادم سید محمد مناظر المظاہری، حج ٹرینر، حج کمیٹی آف انڈیا و خادم الحجاج، ایگزیکٹو ممبر آل انڈیا حج ویلفیئر سوسائٹی، کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے جو آپ سبھی عازمین حج کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور آپ سبھی عازمین حج کو اللہ پاک حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو جائے تو 7 اور 8 تاریخ کی درمیانی رات کو ہی معلم کے لوگ آپ کو مینا لے کر جائیں گے۔ بڑے صبر اور تحمل سے کام لیجئے گا۔ بعض اوقات رش کی بنا پر معلم کے لوگ آپ کو 8 کی صبح فجر کی نماز کے بعد مینا لے کر جائیں گے، تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ایک ایک حاجی کو مینا میں ان کے خیمے میں پہنچا دیا جائے گا۔ جب آپ 8 تاریخ میں مینا کے لیے روانہ ہوں گے تو اپنے ساتھ ایک ہینڈ بیگ جس میں مختصر سامان، ایک زائد احرام کی چادر، ایک جوڑی کپڑے اور ایک جانماز، اور اسی طریقے سے 2 ہلکی سی چادر، حزب العظم، مناجات مقبول اور دعا وغیرہ کی کتاب اپنے ساتھ رکھ لیں۔ چشمہ ایک سے زائد ہو تو وہ بھی رکھ لیں۔ پاور بینک، چارجر، ایک لوٹا، ایک گلاس، ایک پلیٹ، ایک پانی کی بوتل اور اپنی تمام دوائیاں اور نہانے کا صابن، بال مونڈنے کی مشین، ریزر، کنگھا، کینچی وغیرہ رکھ لیں، اور کھانے کا مختصر سامان، نمکین، بسکٹ، ڈرائی فروٹ وغیرہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں۔ یاد رہے کہ مینا جاتے وقت مختصر سامان ساتھ لے کر جائیں۔ اسی طریقے سے معلم کی طرف سے دیے گئے تمام کارڈ، یعنی اپنا نسک کارڈ، اپنا شناختی کارڈ، پیلے رنگ کا دستی پٹا، اسٹیل کڑا، میٹرو کارڈ، مینا اور عرفات کے خیموں کے کارڈ اور کھانے کا کارڈ آپ ساتھ لے کر ضرور جائیں۔ جانے سے پہلے اپنے معلم اور مکتب نمبر ضرور معلوم کر لیں۔ آپ کو جو وقت بس کا بتلایا گیا ہے اس سے پہلے ہی آپ اپنی بلڈنگ پر ضروری صفائی، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام کے کپڑے باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے سر ڈھانک کر ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ اپنے سر کو کھولیں، پھر اس کے بعد حج کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے بعد اب آپ 3 مرتبہ مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ چکے ہیں۔ وہ تمام احرام کی پابندیاں آپ ذہن نشین کر لیں کہ نمبر 1، خوشبو کا استعمال کرنا۔ احرام سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے تھے، لیکن احرام کی حالت میں اب خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ نمبر 3، احرام کی حالت میں سر اور چہرے کو نہیں ڈھانک سکتے۔ نمبر 4، بالوں کو نہیں کاٹ سکتے۔ نمبر 5، بدن سے جوئیں وغیرہ نہیں مار سکتے اور نہ گرا سکتے۔ نمبر 6، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ نمبر 7، میاں بیوی آپس میں بے حجابی کی بات، ہنسی، مذاق یا شہوت کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے۔ نمبر 8، خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی شکاری کی مدد کر سکتے۔ نمبر 9، احرام کی حالت میں ایسے جوتے یا چپل نہیں پہن سکتے جس سے آپ کے پیروں کی ابھری ہوئی ہڈی ڈھک جائے۔ نمبر 10، احرام کی حالت میں لڑائی اور جھگڑا نہیں کر سکتے۔ لڑائی اور جھگڑا تو عام دنوں میں بھی ممنوع ہے کہ انسان کو نہ لڑنا چاہیے نہ جھگڑنا چاہیے، لیکن خاص طور سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں لڑائی اور جھگڑا نہ کریں۔ یہ تمام پابندیاں ہیں جو احرام کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے۔
اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی یہی پابندیاں ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ان کا سلا ہوا کپڑا ہی ان کا احرام ہے۔ عورتیں احرام کی حالت میں جوتا پہن سکتی ہیں، نیز عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو نہ ڈھانکیں، یعنی اپنے نقاب کے کپڑے کو چہرے سے نہ لگنے دیں، اور بے پردگی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی ہیٹ وغیرہ کی چیز اپنے سر پر رکھ لیں اور اس کے اوپر سے نقاب کے کپڑے کو ڈال لیں تاکہ بے پردگی سے بھی بچیں اور نقاب کا کپڑا بھی ان کے چہرے سے نہ لگنے پائے۔ یہ تمام پابندیاں احرام کی تھی۔ اب آپ اپنی بلڈنگ پر ہی احرام نیت تلبیہ سے فارغ ہو کر منی جانے کے لیے اپنے بس کا انتظار کریں۔ جیسے ہی آپ کی بسیں بلڈنگ پر لگ جائیں تو اپنے سامان کو لے کر ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بس میں آپ سوار ہو جائیں۔ اب معلم کے لوگ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو آپ کے خیمے میں پہنچا دیں گے۔ منی پہنچنے کے بعد اپنے خیمے میں اپنا سامان رکھیں اور منی میں 8 تاریخ کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، اور فرض نمازوں کے علاوہ جتنا بھی آپ کو وقت ملے وہ تلاوت، تسبیح، ذکر و اذکار میں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں اور تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے جس میں تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ پورا دن اللہ کی یاد میں گزاریں۔ دن بھر کی مشغولی کے بعد رات آنے پر 8 ذی الحجہ کا دن گزر کر جو رات آئے گی، آج کل معلم کے لوگ حجاج کرام کی کثرت اور ازدحام کی بنا پر رات ہی میں عرفات پہنچا دیتے ہیں، تو آپ بلا تکلف معلم کے ساتھ رات میں ہی عرفات پہنچ جائیں۔ فجر کی نماز عرفات میں پڑھ لیں، اور اگر آپ کو فجر کی نماز منی میں پڑھنے کا موقع ملے تو آپ فجر کی نماز منی میں ادا کریں اور معلم کے ساتھ عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز منی میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فجر کی نماز منی میں پڑھی اور طلوع آفتاب کے وقت منی سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ معلم کے تابع ہوں گے۔ اب آپ معلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ اس میں آپ کے لیے خیمہ ملنے کے اعتبار سے آسانی ہے۔ آج 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق کا عمل شروع ہوگا۔ وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد اب آپ تکبیرات تشریق پڑھیں گے، جو کہ ہر مرد اور عورت کے اوپر 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ واجب ہے۔ تکبیرات تشریق یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں، اور یہ 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک پڑھی جائے گی۔ آج الحمدللہ حج کا پہلا دن تھا۔ خوب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور تلبیہ کی کثرت رکھیں اور حج کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو حج مبرور عطا فرمائے۔